بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایران میں اس وقت جو صدر ہیں وہ متوازن مزاج کے انسان ہیں۔ آج ایران کے تیل کا بھارت دنیا میں دوسرا بڑا خریدار ہے اور ایران کی چابہار بندرگاہ میں بھی بھارت نے کافی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں ایرانی رہنما ذرا سوچ کر بیان بازی کرتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے آج کل تجارتی تعلقات، خصوصاً دو طرفہ تجارتی تعلقات، دوسرے تمام امور پر حاوی ہو چکے ہیں۔ لیکن ان سب حقائق کے باوجود ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے گزشتہ دنوں ببانگ دہل کشمیری مسلمانوں پر بھارتی فوج کے جبر و ستم پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، جو یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کا خارجہ امور ہوں یا داخلی معاملات، ان کا فیصلہ حکومت کے دیگر اراکین کے فیصلوں پر حاوی ہوتا ہے۔ ایران کے ناقدین کا البتہ یہ خیال ہے کہ آیت اللہ خمینی کی بھارت سے ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے ایران کے ازلی دشمن اسرائیل سے محبت کی پینگیں ضرورت سے کچھ زیادہ بڑھا لی ہیں۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ امام خمینی کی طرح سعودی عرب کا بادشاہ اور اس کا ولی عہد بھی کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف آیت اللہ کی طرح ہی بیان دے دیں گے، لیکن ہنوز ان کی طرف سے خاموشی کا عالم ہے۔ یہ دو رنگی عالم اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان یہ جنگ ختم ہونے کی بجائے زیادہ ہو رہی ہے، اور اس نفاق سے اسلام کے ازلی دشمن بے پناہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، آج اگر ایران، افغانستان، سعودی عرب، عرب امارات، اردن، شام، عراق، لبنان، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، وسطی ایشیا کی مسلمان ریاستیں، افریقی مسلمان ممالک، ترکی وغیرہ مکمل طور پر ایک پیج پر ہوتے، ان کی ایک کرنسی ہوتی، ایک اسلامی فوج ہوتی، اور نیٹو اور وارسا پیکٹ کی طرح آپس میں فوجی معاہدہ ہوتا کہ ان میں سے کسی ملک پر بھی اغیار کے کسی ملک کا حملہ تمام اسلامی ممالک پر تصور کیا جائے گا، تو کیا کسی مائی کے لال، کسی ٹرمپ، کسی مودی وغیرہ کی جرأت ہوتی کہ وہ کسی مسلمان ملک پر میلی نظر رکھتا؟ آج بلوچستان میں ہندوستانی دہشت گردوں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ شاہ محمود قریشی بے شک کشمیر میں بھارت کے مذموم عزائم کو مسلسل بے نقاب کرتے رہیں، لیکن ان کو دستاویزی ثبوتوں اور شواہد کے ساتھ دنیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بھارت بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے۔ کلبھوشن کو اب لٹکانا ضروری ہے، اور بھارت کے اس جاسوس کو دنیا کے کونے کونے میں بے نقاب کرنا بھی از حد ضروری ہے۔ اس معاملے میں کسی نرمی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ پچھلے کئی برس سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ حکومتیں بلوچستان کے لیے ہر سال ترقیاتی بجٹ میں اچھی خاصی رقوم مختص کرتی چلی آئی ہیں، لیکن زمین پر وہ پیسہ لگا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ بلوچستان پر خرچ ہونے کی بجائے کن لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، ان کا کھوج لگا کر بلوچستان کے عام آدمی کے سامنے ان افراد کا نام آشکار کرنا ضروری ہے کہ جو پیسہ ہڑپ کرتے رہے ہیں، تاکہ بلوچستان کے عام آدمی کو یہ تو پتہ چلے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ بلوچستان کی ترقی پر زیادہ خرچ کیا جائے، اور پھر اس بات کی بھی تسلی کی جائے کہ یہ ایک ایک پائی صحیح جگہ پر لگی ہے۔ علاقائی حوالے سے سب سے اہم اسلامی ملک سعودی عرب نے صرف اتنا کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو تحمل سے حل کیا جائے، اور وہ اس حوالے سے تشویش کا شکار ہے، جبکہ کویت، قطر، بحرین اور عمان جیسے دیگر خلیجی ممالک نے ابھی تک کوئی ایک بیان بھی جاری نہیں کیا۔ متحدہ عرب امارات نے تو ان ممالک سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہوئے بظاہر بھارت کا ساتھ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے مطابق کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ دنوں میں نہ صرف سعودی عرب بلکہ بحرین کے رہنماؤں سے بھی رابطہ کرتے ہوئے مدد کی اپیل کی تھی، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ان ممالک نے عمران خان کو کیا جواب دیا تھا۔ سعودی عرب نے ابھی تک کشمیر میں فوجی کرفیو یا کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے حوالے سے کوئی براہ راست بیان جاری نہیں کیا۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب موجودہ صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق اس کا پرامن حل چاہتا ہے۔ خلیجی ممالک کی خاموشی کی ایک وجہ ان ممالک میں کام کرنے والے بھارتی شہری بھی ہیں۔
इन ममालिक में 7 मिलियन से ज़्यादा भारतीय शहरी मुलाजमत करते हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, असातिज़ा, ड्राइवर और मजदूर शामिल हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। 2018 में यूएई और भारत के दरमियान $50 बिलियन की तिजारत हुई और इस तरह भारत इस मुसलमान मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भारत की सरमायाकारी तकरीबन $55 अरब है और दुबई रॉयल स्टेट मार्केट में सबसे बड़ी बैरूनी सरमायाकारी भी भारतीय शहरियों की ही है। दुबई का आलमी एयरपोर्ट ऑपरेटर इदारा डीपी वर्ल्ड भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लॉजिस्टिक हब का क़याम भी करना चाहता है। तुर्की की भारत के साथ सालाना तिजारत का हुजम $7 अरब है, लेकिन उसने अपना सारा वज़न पाकिस्तान के पलड़े में डाला है। इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की खुलकर हिमायत की गई है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से ईरानी सदर हसन रूहानी से 11 अगस्त के रोज़ टेलीफोन पर बात की थी। ईरानी सदर का कहना था कि मसला कश्मीर का कोई अस्करी हल नहीं है और इसे सफारती तरीक़ों ही से हल किया जा सकता है। सदर रूहानी का ये भी कहना था कि तेहरान समझता है कि कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके के शहरियों को कानूनी हुकूक और पुरअमन ज़िंदगी का हक हासिल होना चाहिए। ईरान के बरक्स सऊदी अरब में तकरीबन 27 लाख भारतीय काम करते हैं और सऊदी अरब इराक के बाद भारत को खाम तेल सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क भी है। खलीजी ममालिक इस वजह से भी कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर चुप हैं कि उन ममालिक में खुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कश्मीर हक़ खुद इरादियत की तहरीकों के साथ साथ इंसानी हुकूक और जमहूरियत से मुंसलिक है। खलीजी ममालिक और इसराइल न सिर्फ इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं बल्कि इस हवाले से मुहतात भी हैं।